بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ احد ہے تو اللہ صمد بھی تو تیری صفت ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے تو نے پیدا کیا ہم کو تو نے رزق دیا ہم کو خالق و مالک تو رازق بھی ہے یا رب تو خالق و مالک تو رازق بھی ہے یا رب تو اللہ احد ہے تو اللہ صمد بھی تو تیری صفت ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے تو غیروں میں کہاں ہے دم جو سر کو کروں میں خم غیروں میں کہاں ہے دم جو سر کو کروں میں خم تیرا ذکر کروں ہر دم تیرا شکر کروں ہر دم اللہ احد ہے تو اللہ صمد بھی تو تیری صفت ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے تو مسجود فقط ہے تو مختار ہے یا رب تو غفار ہے یا رب تو رحمان ہے یا رب تو
غفار ہے یا رب تو، رحمان ہے یا رب تو، رحمان ہے یا رب تو، حاکم بھی ہے یا رب تو، اللہ احد ہے تو، اللہ صمد بھی تو، تیری صفت ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے تو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آخری عشرے میں داخل کر دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت ہی بڑا کرم ہے، بہت ہی بڑا رحم ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو چنا، اور ہمیں چن کر کے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور ہمیں آخری عشرے میں بھی داخل کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بہت سارے لوگ اس وقت آج ہمارے سامنے موجود تھے، ایسے وقت میں ہمارے سامنے بہت سارے لوگ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اور آ کر کے عبادتیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع، یہ سنہرا موقع فراہم کیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کون سی کتاب کو؟ قرآن مجید کو۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ ایک لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا جس کسی بھی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، رمضان میں نازل کیا گیا، 12 مہینوں میں سارے مہینوں میں یہ رمضان سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ یہ رات، جس رات میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں میں افضل۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا، وہ تمام امتوں میں افضل۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل۔ تو قرآن کریم سے جس کا بھی واسطہ، جس کا بھی تعلق ہو گیا، وہ تمام لوگوں میں ممتاز اور تمام لوگوں میں افضل ہو گیا۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو، اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ کا انداز دیکھیے، پہلے لیلۃ القدر کو بیان کیا، پھر سسپنس کریٹ کیا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بتا تو رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، لیکن وہ رات کیسی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ تمہیں کیا معلوم؟ پھر اللہ رب العالمین خود جواب دیتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو لیلۃ القدر کے نام سے ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے، ایسی رات ہے، قدر والی رات، کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر یعنی 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ یہ کتنی زیادہ بہتر اور کتنی زیادہ قدر والی رات ہے کہ اگر کسی آدمی کی عمر 93 سال ہے، مثال کے طور پر کسی کی عمر 93 سال ہے، اب وہ 10 سال سے عبادت شروع کرتا ہے، 10 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، 10 سال سے روزے رکھ رہا ہے، اور ساری عبادتیں وہ 10 سال کی عمر سے شروع کر رہا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس رات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 83 مہینے، 83 سال 4 مہینے آتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے۔ اب کسی کی عمر جب 93 سال ہے، وہ 10 سال سے عبادت شروع کر رہا ہے، اس کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، اس کی ساری زندگی نمازوں میں گزر گئی، روزوں میں گزر گئی، عبادتوں میں گزر گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو یہ ایک رات مل گئی،
یہ ایک رات جس کو نصیب ہو گئی اس زندگی بھر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، 83 سال سے بھی زیادہ بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہے اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس کی فضیلتوں کو اور اس کی رحمتوں کو بٹورنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان عبادتوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ وہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ جب یہ قدر والی رات آ جائے گی تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، قدر والی رات اگر مجھے مل گئی تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی وہ دعا غور سے سنیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا معنی، اس دعا کا میننگ کیا ہے؟ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، تو مجھے بھی معاف کر دے، میں نے زندگی بھر خطائیں کی، میں نے گناہ کیے اور میں نے معصیت کی کام کیے، اے اللہ اگر مجھے یہ رات مل رہی ہے تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے دے، تو میری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے اللہ میری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے۔ یہ دعا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس رات میں، ان طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں لیے ہیں۔ یہ جو استغفار ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں انسان اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، انسان اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی مہینے میں جہنم سے لوگوں کو نجات بھی دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ جو ہے رمضان ہمیں مل گیا، قدر والی رات مل رہی ہے، یعنی آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں ان راتوں کی قدر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو 20 رمضان گزر چکے، ابھی تک ڈھنگ سے انہوں نے عبادتیں نہیں کی، ابھی تک انہوں نے پورے کے پورے 20 تراویح نہیں پڑھے، روزانہ نہیں پڑھے، بہانہ بناتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے کاروبار میں جاتے ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مانا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، ہم نے مانا کہ یہ تراویح کی نماز واجب چیز نہیں ہے، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آ کر کے 8 رکعت 11 رکعت نماز پڑھ سکیں؟ ہماری جو مشغولیت ہے کیا وہ ہماری عبادتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ ہم اتنے مشغول ہو گئے، اپنے عمل کا ہم نے جائزہ نہیں لیا کہ ہمارا عمل کس طرح ہے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور ہم اتنے بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں، بے فکر ہو کر ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آدمی ناواقف ہوتا ہے وہ آدمی عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، وہ عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی خیر منائیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کو ہم جانتے ہیں، اس کے رب ہونے پر اگر ہمیں یقین ہے تو ہم اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوں گے، اس کی عبادتوں سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اسی تعلق سے نصیحت کی تھی، کیا کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، دیکھیے اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کی عبادتوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ کہا گیا کہ اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر ایک رائی بھی اگر کوئی، ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اور وہ رائی کے دانے کے برابر جو عمل ہے اگر وہ چٹانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں کہیں گم ہے، او فی الارض، یا وہ زمین میں کہیں گم ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس عمل کو لے کر آئے گا۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بے خبر نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اور آپ
عبادت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ہم یقین کرتے ہیں, تو ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادتوں کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہیے, اور یہ جو رات ہمیں مل رہی ہے اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے کم ڈرتے ہیں, لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. فرمایا سورہ نساء کے اندر, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. کہا کہ لوگ جو ہیں اپنے عمل کو, اپنے گناہوں کو ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں, لوگوں سے چھپاتے ہیں. اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے, وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, تو وہ لوگوں سے ڈر رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, اور وہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہا, وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا. وَهُوَ مَعَهُمْ, جبکہ وہ اللہ ہمیشہ اس کے قریب, ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارا رویہ یہ ہے, اگر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں لوگوں کو دکھلاتے ہیں, یا ہم اپنے برے عمل کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ عمل ایسا ہے تو لوگ کیا کہیں گے, تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا, تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ہم اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر روئیں گے, استغفار کریں گے, دعا کریں گے اور گڑ گڑائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہمیں لاکھ رمضان مل جائے, ہمیں 5 طاقت کیا, ہمیں 1000 طاقتیں مل جائیں, لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے, اللہ کا تقوی ہمارے دل میں نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے, تو ہمیں یہ رمضان ملنا نہ ملنا برابر ہے. یہ طاقتوں کا نصیب ہونا اور نہ نصیب ہونا برابر ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں گے؟ آدمی اللہ کی عبادت کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ سے ڈرے, جب وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے, جب وہ اللہ کا خشیت اپنے دل میں طاری کرے. اگر اللہ کا خشیت نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, تو انسان راتوں کو جاگ کر بھی اللہ کی عبادتیں نہیں کرے گا. لہذا سب سے پہلے جو ہمیں ان راتوں میں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے, اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرے. یہ جو 10 دن ہیں ان میں بہت ساری عبادتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک اہم ترین عبادت کیا ہے؟ اعتکاف ہے, کہ آدمی اپنی زندگی کی تمام مصروفیات سے ہٹ کر کے, فارغ ہو کر کے وہ مسجد میں آ کر کے اپنا ڈیرا ڈال لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عبادتوں میں لگ جائے, اور اسے نہ دنیا سے کوئی واسطہ ہو, نہ اپنے تجارت سے کوئی واسطہ ہو, نہ لوگوں سے کوئی واسطہ ہو, نہ گھر پریوار سے کوئی واسطہ ہو. واسطہ کس سے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین سے. یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے سارے رشتوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین سے لو لگائے, اور اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے وہ اپنے قدم کو اللہ کے گھر سے باہر نہ کرے. یہ عبادت اعتکاف کہلاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی فضیلت احادیث کے اندر بہت ساری بیان کی ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی بات کہی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ آدمی جو ہے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اگر آج کسی کو اعتکاف کے لیے کہا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری بہت ساری مصروفیات ہیں, دنیاوی مصروفیات ہیں, ہم تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, گھر پریوار ہے, یہ ساری چیزوں کا وہ کیا ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریزن ہے کہ ہم نہیں آ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع, کہ میرے مومن بندے تو وہ ہیں جس کو اللہ کے ذکر سے نہ اس کا تجارت اسے غافل کر سکتا ہے, نہ خرید و فروخت کی چیزیں اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہیں. تو اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو ہمیں اپنے تجارت سے, اپنے خرید و فروخت کے سارے مصروفیات سے اللہ رب العالمین کے جو ہیں عبادت میں آ جانا ہے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے اپنے مصروفیات سے بالا تر ہو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں مسجد میں آ جانا ہے. یہ ایک مومنوں کی پہچان ہے. اچھا, اس رات کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ رات نصیب ہو گئی, مثال کے طور پر یہ 5 رات جو ہم جاگنے والے ہیں, اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو گئی تو پھر وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں کا حقدار ہو گیا, اس سے بھی زیادہ. اور جو آدمی ان راتوں سے محروم ہو گیا, حدیث میں آتا ہے
کہ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم کر دیا گیا، ایک رات کی عبادت سے اگر آدمی محروم کر دیا گیا، اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا، جو لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر رکھے ہیں، کہا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے کیا بہتر ہے، ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ تو کہا گیا حدیث میں کہ من حرم خیرہا، جو اس ایک رات کی عبادت سے محروم کر دیا گیا، اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم الخیر کلہا، تو وہ دنیا کی ساری بہترین، دنیا کی ساری بھلائیوں سے وہ محروم کر دیا گیا، وہ سارے اچھے چیزوں سے، سارے خیر کے کاموں سے آدمی محروم کر دیا گیا۔ جب آدمی کے پاس خیر نہیں تو نہ اس کا دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے، تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ان طاق راتوں کی فضیلت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی اور کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، قیام اللیل کی نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، اور تراویح کی نماز پڑھی، جس کو ہم تہجد کی نماز بولتے ہیں، تراویح بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اگر قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، کتنی بڑی بشارت ہے کہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان خطا کار ہے، انسان گنہگار ہے، انسان کے پاس اتنی خطائیں ہیں کہ وہ اپنی خطاؤں کا بوجھ قیامت کے دن جب محسوس کر لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس آج اتنی خطائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا، ایک ہمیں اپرچونٹی دی، ایک بہترین اور سنہرا موقع دیا کہ ہم اس رات میں قیام اللیل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان عبادتوں کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، شرط کیا ہے؟ ایمان ہو اور احتساب ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہیں اور ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ان راتوں کی عبادت کا جو ہے نتیجہ ہے اور ان عبادتوں کی فضیلت ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں انشاءاللہ، اور فضیلتوں کے تعلق سے اور بھی طاقتوں میں بیان کی جائیں گی۔ ابھی فی الحال جو ہے سب کو انفرادی عبادت کا وقت دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ جو انفرادی عبادت ہوا کرتی ہے وہ اجتماعی عبادت سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ آدمی تنہائی میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، تنہائی میں اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے حاجات کو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ رکھ رہا ہے، وہ انفرادی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے نہ کہ اجتماعی عبادت۔ ہاں، جہاں پر اجتماعی عبادت کا ثبوت ہے وہ عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن جہاں پر انفرادی عبادت ہے، وہ انفرادی عبادت، اکیلے کی عبادت، تنہائی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر عبادت کریں، دعا استغفار کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ جو ہمارے بھائی مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان تمام مسلمانوں کے لیے ہم اس رات میں خصوصی طور پر دعا کریں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں نے آج تک جتنی بھی خطائیں کی، اے اللہ ان تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے ساری زندگی تیری عبادتوں سے جو ہے اپنی زندگی کو محروم رکھا۔ اے اللہ ہم نے ساری زندگی خطاؤں میں ڈوبا دی۔ اے اللہ ہم سارے کے سارے انسان خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم اپنے خطاؤں کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے چھوڑی ہے، ہم نے 20 دنوں میں فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے 20 دنوں میں تراویح کی نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھی، ہم نے 20 دنوں میں جو ہے تجھ سے معافی نہیں مانگی، دعائیں نہیں کی، عبادتیں نہیں کی۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جو 10 راتیں اور بچ گئی ہیں، اے اللہ تو ان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادتیں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے تو ان تمام نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.